اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی خاطر اور ان کو برائیوں سے بچانے کے لیے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے ان پر اپنے انعامات کا مکرر ذکر کیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، مکرر 2 بار اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یاد دہانی کروائی۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے عذاب سے ڈرایا ہے کہ اے بنی اسرائیل کہ قیامت کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ یہ زندگی ہے، اس زندگی کے بعد پھر اور بھی زندگی ہے، وہ قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ڈرایا ہے۔ واتقوا یوم اللہ، واتقوا یہاں جو معنی ہے اس کا معنی یہ ہے، یعنی خوف کے معنی کے اندر ہے، یہ حفاظت کے معنی کے اندر نہیں ہے۔ 2 معنی ہوتے ہیں، حفاظت کا معنی ہوتا ہے یا خوف کا معنی ہوتا ہے۔ یہاں مراد کہ خوف کا معنی ہے، یعنی واتقوا ڈرو اس دن کے عذاب سے، اور عذاب کا لفظ یہاں جو ہے محذوف ہے۔ ڈرو تم قیامت کے عذاب کے ڈر سے، یعنی دن سے ڈر جاؤ۔ واتقوا یوم اللہ تجزی نفس، نہیں فائدہ دے گی کوئی جان، عن نفس کسی جان کو کچھ بھی، کوئی جان کسی جان کو، کوئی نفس کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ لا تجزی کے بعد فی ہے کا لفظ یہاں محذوف ہے۔ لا تجزی نہیں فائدہ دے گی اس میں، اس یعنی قیامت میں، اس مراد کیا ہے؟ قیامت ہے۔ لا تجزی کا جملہ جو ہے یہ یومن کی صفت ہے اور یہ نصب کے محل میں ہے۔ لا تجزی یہ کا معنی ہے لا تغنی، لا تکفی، لا تقضی، یہ معنی ہے کوئی فائدہ کوئی انسان کسی کو نہیں پہنچائے گا، کوئی نفس۔ شیئن کچھ بھی، شیئن سے مراد کیا ہے کہ کچھ بھی۔ شیئن سے مراد جو ہے نا، اگر حق کا معنی کریں اس کا معنی یہ ہوگا، یہ منصوب مفعول ہے کہ یہ معنی ہوگا کوئی کسی کے لیے حق کا بدلہ نہ دے گا۔ اگر شیئن کا معنی کریں کہ جزا، پھر معنی اس کا یہ ہوگا کوئی کسی کو بدلہ نہ دے گا۔ اور اس آیات سے زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک گروہ نکلا تھا، معتزلہ، گمراہ ایک فرقہ نکلا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کوئی بندہ کسی بندے کی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی بندہ کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی بندہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے کوئی شفاعت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا اس سے۔ اور اس شفاعت سے مراد وہ شفاعت ہے، کافر کی شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن مسلم کی شفاعت کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے۔ موحدین کی شفاعت کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے، حتیٰ کہ پیغمبر بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن معتزلہ نے اس بات کا یا منکرہ
شفاعت نے اس بات کا انکار کیا قیامت کے دن جتنی شفاعتوں کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے اندر کوئی بندہ کسی کا سفارشی نہیں بنے گا۔ اور اس سے متعلق کیا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور شفاعت کی یہ دوسری قسم ہے جو کہ وہ قسم جو باطلہ قسم ہے، یعنی شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک شفاعت باطلہ، ایک شفاعت صحیحہ۔ شفاعت باطلہ اس کو کہتے ہیں کہ مشرکین کا یہ خیال تھا کہ یہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرنا، حجر کی عبادت کرنا، شجر کی عبادت کرنا، سورج اور چاند کی عبادت کرنا، مشرکین کا یہ عقیدہ ہے یہ ہمارے جو معبود ہیں کل قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی نفی کی ہے، شفاعت باطلہ کی یہاں نفی ہے، نہ کہ شفاعت صحیحہ کی۔ شفاعت کی دو قسمیں جو ہیں، شفاعت صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ ان کے اندر 4 شرطیں پائی جاتی ہیں شفاعت صحیحہ میں۔ شفاعت صحیحہ بلکہ بعض اہل علم نے 4 شرطوں کا ذکر کیا ہے، اکثریت نے، جمہور نے 3 شرطوں کا پایا جانا یا 3 شرطوں کا ذکر کیا ہے۔ 3 شرطیں کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی شفاعت کرنے والے سے راضی ہو، جو بندہ شفاعت کر رہا ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، عام بندہ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے جس کے لیے شفاعت کی گئی ہو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی راضی ہو، یعنی وہ مشرک نہ ہو اور کافر نہ ہو، اور جس کے لیے شفاعت کی گئی ہو اس سے اللہ رب العالمین بھی راضی ہو۔ تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے اللہ تعالی شفاعت کرنے کی اجازت خود عطا فرمائے، کہ بِإِذْنِ اللہ، شفاعت بِإِذْنِ اللہ کہا جاتا ہے جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے شفاعت کرنے کی، جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں گی وہی شفاعت ہی کرے گا، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کی ہے وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ کتنی فرشتے ہیں آسمانوں میں، ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، کچھ بھی، ذرا برابر بھی، مگر اس کے بعد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اجازت دے ان کو، لمن یشاء، جس شخص کے لیے اللہ رب العالمین وہ چاہے، ویرضا، اللہ رب العالمین اسے کیا کریں، پسند کریں۔ اس کے اندر 3 شرطیں ہی پائی گئی ہیں، اللہ تعالی شفاعت کرنے والے سے راضی ہو، نمبر 2 جس کے لیے شفاعت کی گئی ہو اس سے اللہ رب العالمین بھی راضی ہو، نمبر 3 اللہ تعالی شفاعت کرنے کی اجازت دے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم کے ساتھ شفاعت ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے یہ 3 شرطیں بیان کر دی ہیں۔ بعض جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے 2 شرطوں کا بھی ذکر کیا ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے ایک شرط کا ذکر کیا ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضی، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اب تیسری شرط، پہلی شرط اور دوسری شرط اور تیسری شرط جس کے اندر بھی پائی جائیں گی اللہ رب العالمین اس کی شفاعت کو، سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہی شفاعت فرمائیں گے، 3 شفاعتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام اولاد آدم علیہ السلام کے لیے یہی شفاعت ہوگی۔ اور دوسری شفاعت جو ہے جنتی لوگوں کے لیے شفاعت، تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اے اللہ رب العالمین شفاعت کریں گے کہ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔
تیسری شفاعت یہ ہوگی جہنم کے مستحقین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جہنم سے محفوظ رکھیں گے یا جہنم سے ان کو نکالا جائے گا۔ سوال یہ ہے، اس کے اندر تین شرطیں پائی جاتی ہیں، پھر شفاعت کرنے کا کیا فائدہ؟ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، اللہ رب العالمین خود اجازت دیں گے فلاں انسان کے لیے تم شفاعت کرو، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے شفاعت کرنے کا۔ اس لیے فائدہ یہ ہوگا اللہ رب العالمین خالق کائنات شفاعت کرنے والے کی عزت افزائی اور اللہ رب العالمین اس کا مقام عطا کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ شخص دنیا کے اندر رہ کر کہ اذیتیں تکلیفوں کو برداشت کیا، اللہ رب العالمین ان کو ایک اعزاز اور شرفی عطا فرمائیں گے، اس لیے اللہ رب العالمین ان کو حکم دیں گے تم شفاعت کرو فلاں شخص کے حق میں اس کی شفاعت کو، آپ کی شفاعت کو قبول فرماؤں گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَيْئًا کے اندر یہ حقارت مقصود ہے، تحقیر مقصود ہے، ذرا برابر بھی کافر کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اس چیز کی نفی ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے صلحاء، ہمارے شہداء، ہمارے زاہدین، ہمارے جو متقین ہیں، ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ ہمارے علماء اچھے اچھے پیر مرشد یہ ہمیں چھڑائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے نفی فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ نہیں تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، یہ انہوں نے کفر اختیار کیا، اس لیے ان کی شفاعت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات ہے تمہارے جو اعمال ہیں اور تمہارے جو افعال ہیں یا تمہارے جو اقوال ہیں یہ شرکیاں ہیں اور کفریاں ہیں، حد سے اب بڑھ چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر، اور کوئی بندہ آپ کے حق میں شفاعت نہیں کریں گے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ذرا برابر بھی فدیہ اور بدلہ قبول اور ذرا برابر بھی قبول نہیں کیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ ہم ضمیر یہ راجع ہے، ہم ضمیر جو ہے یہ نفس کی طرف یہ راجع ہے۔ اعتراض اس کے اندر یہ ہے یہ ہم ضمیر جو ہے یہ مذکر ہے، یہ جمع کی ضمیر ہے، جمع مذکر کی ضمیر ہے، نفس جو ہے یہ مفرد ہے، یہ کیسے اس کا مرجع ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے نفس کے اندر معنی جو ہے جمعیت والا معنی پایا گیا ہے، جمعیت ناکرہ نفی ہے، جمعیت والا معنی پایا گیا ہے، اس لیے یہ راجع ہو سکتا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔